اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم طالع پاکستان میں جس ٹاپک پہ بات کریں گے اس کا عنوان ہے کہ بر صغیر میں انگریزوں کے جس وقت قبضہ کر لیا، مسلمانوں سے حکومت چھین گئی، تو اس کے بعد مسلمانوں کو کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بر صغیر میں انگریزوں کے قبضے کے بعد مسلمانوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ہمارا آج کا ٹاپک یہ ہے۔ اس کا جو آنسر ہے، میں تھوڑا سا ریفرنس اس کے لیے آپ کو بک میں بھی دے دیتا ہوں۔ بک کے پیج نمبر 8 پر آپ کو اس کا آنسر، آپ نے اس سے گائیڈ لائن لینی ہے۔ 1857 میں مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی لڑی تھی، اور 1526 میں مغلیہ خاندان کی حکومت کی بنیاد ظہیر الدین بابر نے رکھی، اور اس وقت سے لے کر 1857 تک کسی نہ کسی شکل میں مسلمان بر صغیر پر حکومت مغلیہ خاندان حکومت کرتا رہا۔ مسلمانوں مغلیہ خاندان سے پہلے بھی مسلمانوں کی بر صغیر پر باقاعدہ حکومت رہی ہے، جو تقریباً 700 سال تک انہوں نے کی تھی۔ یہ جو جنگ آزادی تھی، یہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ اس میں ہندو بھی شامل تھے، لیکن جس وقت یہ جنگ ختم ہوئی اور مکمل طور پر حکومت برطانیہ نے یہاں اپنا راج قائم کر لیا، تو اس کے بعد مسلمانوں کو خاص طور پر ٹارگٹ کر کے انہوں نے کیا کیا کہ ظلم و ستم کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ مسلمانوں پر طرح طرح کے مصائب ڈھائے گئے، مسلمانوں کے لیے طرح طرح کی مشکلات کھڑی کی گئیں۔ ان کا ہم اس میں تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ کس طرح کی مشکلات تھیں جو مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے حکومت برطانیہ نے کھڑی کی۔ نمبر 1، انگریزوں نے تعصب اور مسلم دشمنی کے جذبے کے تحت مسلمانوں کو ملازمتوں سے اور خصوصاً فوج سے نکال دیا، اور ان پر سرکاری ملازمت کے دروازے بھی بند کر دیے گئے۔ مسلمان اپنی قابلیت اور استحقاق یعنی اہلیت اور قابلیت رکھنے کے باوجود ہندوؤں کے مقابلے میں جبکہ مسلمانوں کے مقابلے میں ہندوؤں کی قابلیت بہت ہی کم ہوتی تھی، لیکن مسلمانوں کو جو ہے ملازمت پر ان کے لیے دروازے بند کر دیے گئے، یعنی مسلمانوں کو ملازمتیں نہیں دی جاتی تھیں، اس کے برعکس ہندوؤں کو نوازا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اکثر مسلمانوں سے جائیدادیں چھین لی گئیں، ان کی جائیدادوں کو قبضہ کر دیا گیا۔ بڑے بڑے مسلمان جاگیردار جو تھے، ان سے جائیدادیں لے کر ہندوؤں میں تقسیم کر دی گئیں، بانٹ دی گئیں، اور وہ مسلمان جو ایک وقت میں بہت بڑی جائیدادوں کے مالک تھے، وہ اب مزارے بن کر رہ گئے ہندوؤں کے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے جو معاشی نظام تھا، وہ بری طرح اس کے بعد جو مسلمان خود کفیل ہوا کرتے تھے، زرعی اجناس وغیرہ کے معاملات میں، جائیدادوں میں، اپنی جو ایگریکلچر یا زراعت کے معاملات تھے، فصلوں کے حصول کے لیے جو مسلمان بہت بڑے زرخیز علاقوں کے مالک تھے، ان کو اس سے محروم کر دیا گیا، اور ان پر انتہائی تنگی کا دور آ گیا۔ سر سید احمد خان نے بڑے خوبصورت الفاظ میں اس چیز کا ذکر کیا کہ آسمان سے کوئی بلا ایسی نہیں اترتی تھی جو زمین پر پہنچنے سے پہلے کسی مسلمان کا گھر کا راستہ نہ دیکھے، یعنی اس حد تک مسلمانوں کو پریشان کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے جو کاروبار تھے وہ بند ہو گئے۔ انگریزوں نے ہندوؤں کو خصوصی کاروباری مراعات اور رعایتیں دے کر انہیں اپنے ساتھ ملا دیا۔ ہندوؤں نے مقامی تجارت کے میدان میں اپنی اجارہ داری قائم کر دی، اور مسلمان تجارت پیشہ لوگ شدید اقتصادی اور مالی بحران کا شکار ہو گئے۔ اس کے بعد اس دور میں
برطانیہ اور بالخصوص یورپ میں صنعتی انقلاب کا دور تھا، وہاں بڑی بڑی فیکٹریز لگ رہی تھیں اور جو وہاں عمدہ اور سستا مال تیار ہوتا تھا وہ ہندوستان میں درآمد کیا جا رہا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان کی دوسری اقوام کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی جو گھریلو صنعت تھی اس کی پیداواری ذرائع ترقی یافتہ نہ تھے اور وہ بھی تباہ ہو گئے۔ یعنی جو مقامی سطح پر مسلمانوں کے ہاں گھروں میں چیز تیار کی جاتی تھی جیسے کہ کپڑا سازی کا کام ہو تو یہ بری طرح سے متاثر ہو گیا اور اب ساری چیزیں باہر سے انگریز برطانیہ سے تیار کر کے یہاں لاتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ کی اشیاء کو یا ان کی جو وہاں کی چیزیں تھیں انہیں تو وہ تیار کر کے ہندوستان لانے کی اجازت تھی اور وہ لاتے تھے، لیکن ہندوستان کی چیزوں کی چونکہ برطانیہ میں اور دوسرے یورپ کے ممالک میں کوئی کھپت نہ تھی، ان کی ڈیمانڈ ہی نہیں تھی، لوگ انہیں خریدتے ہی نہیں تھے اور اس وجہ سے یہاں سے جو مال تھا وہ بیرونی طور باہر ملکوں میں بھی جانا بند ہو گیا اور مسلمانوں کو شدید تجارتی خسارے کا سامنا کرنا پڑا اور اس طرح جو گھریلو صنعت سے وابستہ لاکھوں لوگ تھے وہ بھی بے روزگار ہو گئے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے ان چند بنیادی جو مسلمانوں کی مشکلات تھیں ابتدائی طور پر اس کا ہم نے جائزہ لیا ہے۔ ایسے اس میں مزید بھی ہم اضافہ تو کر سکتے ہیں لیکن کم از کم ان نکات کے تحت آپ نے ان کو لازمی یاد کرنا ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کو کس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ آج کے لیے ہمارا لیکچر اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔